وقت صرف 38% لڑکیاں انرول تھیں یونیورسٹی میں، اور 2008 میں جب میں نے چھوڑا ہے 6 سال بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن، تو یہ فیصد جو ہے یہ 38% سے بڑھ کے 46.3% ہو گئی تھی لڑکیوں کی، اور جو بوائز جو ہیں ان کی انرولمنٹ مقابلتاً اتنی ہی پرسنٹیج سے گر گئی تھی. تو دیر واز اے میجر چینج ان یونیورسٹیز کہ فیمیل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. اٹ واز ویری سکسیسفل پروگرام. لوور لیول ایجوکیشن کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے دائرے میں نہیں تھا، لیکن ان دی ہائر ایجوکیشن دیر واز این آؤٹ اسٹینڈنگ چینج for the positive. What are we looking at? What kind of education reforms should Pakistan be looking at? I think, in my opinion, you need to have a well-rounded person in terms of his educational capabilities. صرف یہ جاب کے لیے ایجوکیشن نہیں، بٹ ایک اچھا سٹیزن، a person who has جس کو پرابلم سالونگ سکلز ہو، جو زندگی میں جا کے مختلف چیزوں کو ٹیکل کر سکے، اس کے جو بنیادی پرنسپلز جو اس کو سکھائے گئے ہیں اس کے اوپر مہارت ہو، نہ کہ وہ رٹ کے اور پھر اس کو امتحان پاس کر لے، لیکن جب وہ جائے ایکچوئل لائف کے اندر تو وہاں پہ وہ ایک صحیح کردار نہ ادا کر پائے. تو سو واٹ وی نیڈ از ویل راؤنڈیڈ ایجوکیشن، اور اسی وجہ سے ہم نے جو انڈر گریجویٹ پروگرام تھا اس کو 2 سال کے بجائے 4 سال کا کیا تھا. تو یہ دس آگرز ویل فار دا فیوچر. ایٹ لیسٹ وی ہیو میڈ اے اسٹارٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پروگریس. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ پلیز لائن پہ رہے گا. سردار صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی ان دی اینڈ کہ آپ اس سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں ہر صوبے کا ایک الگ سسٹم ہے، کریکولم ہمارے جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں ان میں ایک نہیں ہے، اور اب سیکیورٹی کی وجہ سے جو سیکیورٹی گارڈز کی بھی جو سیلریز ہیں وہ بھی پرائیویٹ اسکول اسپیشلی اس کا سارا برڈن بھی طالبات برداشت کر رہے ہیں. تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ جی پہلا جو آپ نے سوال پوچھا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، جی میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، بلکہ میں بڑا غمزدہ ہوں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ پچھلے 63 سال میں ہم کیا کرتے رہے. آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. ایک اور ایشو جس کے بارے میں آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں وہ مدارس کا ہے. یعنی 30 لاکھ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں. بالکل. اور اس ایشو کو کسی نے ٹیکل ہی نہیں کیا. میں نے ایک انفارمل سا گروپ بنایا ٹاپ کوالٹی لوگوں کا، اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں. میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مدرسہ کیا ہونا چاہیے. کیا وہ سندھ مدرسہ جیسے مدرسہ ہونا چاہیے، یا چاہے وہ اکھوڑا کھٹک جیسے ہونا چاہیے جہاں وہ ایک جہادی اور ملیٹنٹ تربیت دی جاتی ہے. تو اس ڈبیٹ کو میں کھولنے والا ہوں. جی یہ تو ایک بہت کنٹروورشل اور بہت بڑی ڈبیٹ ہے. آپ پھر اس کی اتنی ہمت کر رہے ہیں؟ میرا ریکارڈ یہ آپ کو دیکھ لیجیے، میں کبھی کسی سے اللہ کی ذات سے میں علاوہ میں کسی خوف زدہ نہیں ہوا. ایک بات اخیر پہ کرنا جی مدرسوں کے بارے میں، کہ میں بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوں، اور وہ مدرسہ کہاں تھا؟ سینٹ جانز کالج آکسفورڈ یونیورسٹی. 15 سینچری میں وہ ایک کرسچن مدرسہ تھا. 5 صدیوں میں آج وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کالجز دنیا کے نالج کے سینٹرز ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدارس جو آج سے 1000 سال پہلے دنیا کی لرننگ کے سینٹرز ہوا کرتے تھے، میتھمیٹکس، اسٹرونومی، اریگیشن، ہر چیز پڑھائی جاتی تھی، آج ان مدرسوں میں سے ایک اندھیرا کچھ حصہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو سارا، اور 90% کنٹروورشل ہے. کیونکہ پڑھاتے کیا ہیں وہ کچھ بھی نہیں پڑھاتے. سردار صاحب آپ نے ڈرائنگ اور پینٹنگ اور بہت ایک تو اس پہ تو ایک الگ موضوع آپ نے چھیڑ دیا، اور اس پہ تو ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے کہ کتنا حد تک اسلامی ہے اور پکچرز وغیرہ. لیکن رائٹ ان دی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی پاکستان کے لیے اگلے یہ 2010 کے بجٹ کے اندر کیا ٹارگیٹس؟ اس میں میں تو اپنی تیاری کر رہا ہوں. جی سب سے اولی نمبر 1 یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں، اس کے لیے ہم $700 ملین ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور 5 ایئرس. ٹھیک ہے. پھر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز ہوں گے اور یہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر سال ہمیں کوئی $120 ملین چاہیے. یہ اتنی بڑی کوئی رقم نہیں ہے جو ہم نہ دے سکیں. ٹھیک ہے. آفٹر آل
ایک F-16 ہم لیتے ہیں تو $80 ملین کا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1.25 F-16 مجھے دے دیں تو میں قوم کی تربیت شروع کر دوں گا. تو انشاءاللہ بجٹ میں ہم پورا اپنی لابنگ کریں گے, پورا پولیٹیکل میرا جتنا بھی میرا پولیٹیکل کیپٹل ہے ذاتی, اور میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ لڑوں گا, جھگڑوں گا, آرگیو کروں گا, اپنے کیس کو میں پلیڈ کروں گا, اور مجھے ضرورت پڑی میں ہاتھ جوڑ کے بھی پیسے مانگوں گا کہ آپ پاکستان کے بچوں پہ انویسٹ کریں. and our children deserve it. Thank you very much سردار صاحب for being with us here today. ناظرین, آپ نے سردار آصف احمد علی صاحب کی باتیں سنی. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک.